ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله ومولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أراني وإياكم أن نجتمع في هذا المجلس أبدا بعد آمي هذا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں جہاں حج کے متعلق بات کی جاتی ہے، قربانی کے متعلق بات کی جاتی ہے، اسی طریقے سے اس مہینے کے عشر اول پہلے 10 دن کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے جو اس مناسبت سے بیان کیا جاتا ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، جو آپ کا خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع بین الاقوامی انسانی حقوق کے ایک چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسانیت کی عظمت اور اس کے احترام اور حقوق پر مبنی اس میں ابدی تعلیمات اور اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں تو پوری زندگی انسانیت نوازی اور تکریم اور انسانیت کی تعلیم سے عبارت ہے، لیکن آپ کی حیات مبارکہ میں انسانی حقوق کے تحفظات اور اس کے عملی نفاذ کے حوالے سے خطبہ جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمائے، اور اسی طریقے سے حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے، اس کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ تو اس خطبہ حجۃ الوداع کے کچھ نکات میں چاہتا ہوں کہ آج آپ حضرات کے سامنے آ جائیں۔ حج کے دن آج سے تقریباً 1436 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یعنی 9 ذی الحجہ کو، اسی طریقے سے منی میں 10ویں ذی الحجہ کو، اور منی ہی میں 11 اور 12 ذی الحجہ کو بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے مجموعی طور سے اس میں سے کچھ نکات، کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور آپ نے فرمایا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے سے جو وعدہ کر رکھا تھا، اپنے بندے سے مراد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
کہ اس وعدے کو پورا کر دیا، صدق وعدہ ونصر عبدہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی مدد کی اور ساری قوتوں کو، سارے مجتمع قوتوں کو جو باطل کی قوتیں اسلام کے مقابل میں کھڑی تھی، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیر کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عام ھذا، کہ اے لوگوں میری بات غور سے سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں جمع ہو سکیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت اسی موقع سے نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور دین اسلام کو میں اپنی نعمت بنا کر راضی ہو گیا، تمہارے لیے دین بنا کر راضی ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے دین بنا کر میں راضی ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اسی طریقے سے سورہ نصر جو نازل ہوئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھو کہ جوق در جوق، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، انہو کان توابا، وہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت کو سنا، اس سورت کو میں نے سنا، تو میں سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آ چکا ہے، اور یہ جو آپ نے حج کیا ہے یہ آپ کے انتقال سے تقریباً 2.5-3 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذی الحجہ میں آپ حج کیے آپ، اور اس کے بعد واپس آئے، پھر آپ کا جو انتقال ہوا ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، تقریباً 2.5 مہینے اس کے بنتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ شاید کہ میں اس مقام پر، اس دن، اس جگہ پر دوبارہ تم سے نہ مل سکوں، شاید کہ میرا آخری حج ہو۔ اسی موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں انسانی مساوات کا درس دیا کہ دنیا کے بسنے والے سارے انسان آپس میں ایک ہیں۔ اے لوگوں تمہارے باپ ایک ہیں، ان اباکم واحد، تمہارے باپ ایک ہیں، تمہارا رب ایک ہے۔ دین کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر ایک بن کر کے رہو۔ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے، ایھا الناس ان اللہ یقول، کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ، کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ اس لیے نہیں بانٹا کہ تم الگ الگ ہو کر کے رہ جاؤ، بلکہ تمہاری پہچان باقی رہے اور تمہارا تعارف رہے، اس وجہ سے جماعتوں اور قبیلوں میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانٹا ہے۔ اور تمہاری بڑائی اور تمہاری عظمت یہ قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہوگی، یا کسی کا عجمی ہونا یا کسی کا عربی ہونا یہ اس کی فضیلت کی وجہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ تقوی والا، تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مکرم عزت والا وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جس کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا، وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کالا ہو، گورا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، وہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اور آپ نے اسی موقع سے فرمایا، فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ فَضْلٌ، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عربی کو غیر عرب کے
غیر عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور کسی عجمی کو، غیر عرب کے رہنے والے کو کسی عرب کے رہنے والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لاسود علی ابیض، کسی کالے کو گورے پر، ولا لابیض علی اسود فضل الا بالتقوی، اور اسی طریقے سے کسی گورے کو کالے پر یا کالے کے گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت، اگر فضیلت کی بنیاد کچھ ہو سکتی ہے، فضیلت کی کوئی وجہ اگر ہو سکتی ہے، وہ تو تقوی ہے، صرف اور صرف تقوی ہے، نہ تو قبیلے کی بنیاد پر، نہ حسب و نسب کی بنیاد پر کوئی فضیلت ہے، نہ رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی فضیلت ہے۔ فضیلت کا ایک معیار جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم شخص وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، کیا کبھی آپ ایسی جگہ سے گزرے ہیں جو خاردار جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہو، ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں پر کانٹے بہت ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی ایسے راستے سے تو میں گزرا ہوں۔ کیسے گزرے ہیں آپ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک ہاتھ سے تو اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتے ہیں اور ایک ہاتھ سے جھاڑ کو ہٹاتے ہوئے جاتے ہیں، کوئی کانٹا چبھے نہیں، ہمارے کپڑے میں لگے نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہی تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے کہ گناہوں کے کانٹے سے بچ بچ کر کے زندگی گزارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر اپنے آپ کو چلانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ مشتبہات کو چھوڑ دینا، یعنی ایک تو ہوتا ہے حرام، ایک ہوتا ہے حلال، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا حلال یا حرام ہونا واضح نہیں ہے، جس کی پرمیسیبلٹی اور امپرمیسیبلٹی کلیئر نہ ہو، اس کو مشتبہات کہا جاتا ہے۔ تو تقوی یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو بھی چھوڑو۔ اس کا اگزامپل دیا گیا اس طریقے سے، جیسا کہ بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی تھی پہلے زمانے میں، وہاں عام پبلک کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا تھا کہ اپنی جانوروں کو لے کر کے چرائے۔ اب وہ شخص جو بادشاہ کے چراگاہ کے متصل جگہ پر اپنے جانور کو اگر چرائے گا، اس راستے سے گزرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے جانور اس چراگاہ میں بھی جہاں پر ممانعت ہے وہاں پر مار دے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم ایسی زندگی گزاریں گے، مشتبہات کے ساتھ زندگی گزاریں گے، گناہوں سے قریب ہو کر کے زندگی گزاریں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس گناہ میں پڑ جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ تقوی کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الناس من آدم و آدم من تراب، دنیا میں بسنے والے سارے انسان سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی سے پیدا کیا ہے۔ الا کل ما ثرت او دم او مال يدعى به فهو تحت قدمي هاتين الا سدانة البيض وسقاية الحاج، کہ انسان سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ اب جب زمانے جاہلیت کا اگر کسی کا کوئی خون کا کوئی بدلہ ہوگا تو وہ بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور اللہ کے رسول نے اس موقع سے یہ بھی فرمایا تھا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ربیعہ ابن حارث کے بیٹے، وہ قبیلے بنو سعد میں دودھ پینے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، تو حذیل نے، قبیلے حذیل کی کسی شخص نے ان کو مار دیا تھا، وہ خون کا بدلہ لینا باقی تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے کے جو بھی خون کے بدلے میں سب کو معاف کرتا ہوں، اور میں اپنے خاندان سے اس کی شروعات کرتا ہوں کہ میرے خاندان کے جو فرد جس کے خون کا بدلہ لینا جو پینڈنگ ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ آج سے جاہلیت کے زمانے کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ہاں، بیت اللہ کی تولیت ہے، بیت اللہ کی تولیت اور اس کی ذمہ داری کا ہونا، اور حاجیوں کے پانی پلانے کی خدمات جیسے ہے اسی طریقے سے وہ باقی رہے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے اس موقع سے فرمایا تھا یا معشر قریش لا تجیئوا بالدنیا تحملونها على رقابکم،
وَيَجِيءُ النَّاسُ بِالْآخِرَةِ فَلَا أَغْنَى عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ پھر آپ نے فرمایا قریش کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح ہو کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کا بوجھ لے کر کے آؤ اور دوسرے لوگوں نے آخرت کی تیاری کی ہو اور آخرت کا اجر و ثواب لے کر کے آئیں۔ اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے خوش کام نہ آ سکوں گا۔ آج ہم بہت ساری چیزوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کر لے جائیں گے، یہ سفارش کریں گے، وہ سفارش کریں گے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جس کو بولنے کی ہمت ہوگی اللہ کے سامنے؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بڑے بڑے پیغمبر بھی انکار کر دیں گے، لوگ اتنا پریشان ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، اور حدیث میں کہا گیا کسی کا پسینہ جیسے لگام لگایا جاتا ہے گھوڑے کو، اس طریقے سے منہ میں لگام کے جیسا لگ رہا ہوگا۔ لوگ پریشان حال ہوں گے، دوڑ دوڑ کر کے پیغمبروں کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیجئے، اللہ حساب کتاب شروع کرے، جنت میں جائے یا جہنم میں، لیکن حساب کتاب کم سے کم شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ منع کر دیں گے میری ہمت نہیں آج بولنے کی۔ لوگ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کے پاس آئیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بھیج دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ سجدے میں گر جائیں گے۔ جس جگہ پہ آپ سجدہ کریں گے اس جگہ کو مقام محمود کہا جاتا ہے، جس کی ہم نماز اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کو مقام محمود عطا کرے، وہی مقام محمود ہے، سجدے کی جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول قیامت میں سجدہ کریں گے، بڑی دیر تک اللہ کے رسول سجدے میں پڑے رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے جو تعریف اللہ کی آپ کے دل میں آئے گی اس طریقے سے آپ تعریف کریں گے۔ پھر اللہ کہے گا محمد سر اٹھاؤ، کیا مانگتے ہیں؟ پھر اللہ کے رسول شفاعت کبریٰ کریں گے، شفاعت کبریٰ ساری انسانیت کے لیے، سفارش سے حساب کتاب کے شروع ہونے کی۔ اللہ بڑے جلال میں ہوگا، بڑے غصے میں ہوگا، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے بارہا اپنی فیملی کو، اپنے فیملی ممبر کو یہ بات کہی کہ دنیا میں اگر تم مجھ سے کوئی چیز مانگتے ہو میرے پاس اگر ہے تو میں دے دوں گا، لیکن آخرت میں تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں۔ پیغمبر کی بیٹی ہونا، پیغمبر کی بیوی ہونا، پیغمبر کا چچا ہونا تمہارا کوئی کام آنے والا نہیں۔ اے لوگوں تمہارے اعمال کام آنے والے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ چیزیں اور ہیں اس خطبے کے تعلق سے، یہ اس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔